السلام علیکم. آج ہم اردو کی درسی کتاب ہنس سے سبق کلاچی کے شکاری پڑھیں گے. بہت زمانے کی بات ہے، کراچی کو کلاچی کہا جاتا تھا. سمندر کے کنارے کلاچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. یہاں مچھیروں کی ایک قوم کلاچ رہتی تھی. اس کے نام پر اس بستی کا نام کلاچی پڑا تھا. انہی دنوں کی بات ہے، ماہی گیروں کے ایک گھرانے میں 7 بھائی رہتے تھے. 6 بڑے بھائی خوب تندرست تھے، مگر ان کا سب سے چھوٹا بھائی کمزور تھا. اسی وجہ سے بڑے بھائی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے اور وہ گھر میں ہی رہتا تھا. صبح سویرے ہوتے ہی سارے بھائی نکل جاتے اور شام تک ان کے جال مچھلیوں سے بھر جاتے، جسے فروخت کر کے گھر کی ضرورت کی مچھلیاں لے کر لوٹتے. ایک دن کلاچی کے یہ مچھیرے ہر روز کی طرح مچھلیاں پکڑنے نکلے، لیکن رات ہو گئی، واپس نہ آئے. سندھی زبان میں شکاری کو گھاتو کہتے ہیں. جب بہت رات ہو گئی اور گھاتو گھر نہ آئے تو گھر والے اور گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے. صبح ہوتے ہی چھوٹا بھائی سمندر کے کنارے اپنے بھائیوں کی خبر لینے جا پہنچا. سمندر میں غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہاں بھنور میں ایک بڑی مچھلی، مانگر مچھ، سندھی زبان میں مانگر مچھ بہت بڑی مچھلی شارک کو کہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے اس کے بھائیوں کو کھا لیا ہے. یہ دیکھ کر وہ اور باقی مچھیرے بہت غمگین ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چھوٹے بھائی نے آنسو پوچھتے ہی یہ عہد کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کا بدلہ اور تمام مچھیروں کو اس مصیبت سے نجات دلائے گا. چھوٹے بھائی نے ایک ترکیب بنائی. سب مچھیروں نے مل کر لکڑی اور بانسوں کا ایک بہت بڑا پنجرا تیار کیا. اس پنجرے میں تیز دھار والے نوک دار بھالے لگائے اور پنجرے کو موٹے رسوں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا. کنارے پر بہت سے مچھیرے رسوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے. چھوٹا بھائی اکیلا پنجرے میں ایک بڑا سا بھالا لے کر بیٹھ گیا اور پنجرے کو مچھلی کی طرف کشتی کی طرح کھینچتا ہوا لے چلا. جب مچھلی نے ایک انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خوفناک جبڑے کھول کر اسے نگلا، اور جیسے ہی اسے نگلا، نوک دار بھالوں نے اس کے بدن میں چھید ڈالا اور وہ خونم خون ہو گئی. پھر چھوٹے بھائی نے مچھیروں کی مدد سے اسے پنجرے میں ڈال دیا. خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی اور مچھیروں نے اسے اپنے ہتھیاروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یوں اس طرح چھوٹے بھائی کی عقل مندی نے اس خطرناک آدم خور مچھلی سے نجات دلائی. بچوں، یہ کہانی سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں سرگھاتو کے نام سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی ہے. ان کا کلام آج بھی پڑھا اور گایا جاتا ہے. کراچی میں ماری پور کی طرف جاتے ہوئے گلبائی چوک پر ہمیں چند قبروں پر بنی ہوئی ایک یادگار نظر آتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ قبریں انہی 7 بھائیوں کی ہیں جو کراچی شہر کے بانی تھے. بچوں، یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں اور مشکل الفاظ کی مشق کریں. شکریہ.